ہر طرف آج کل مسائل ہی مسائل ہے۔ آج کل کیا بس ہم مسائل ہوتے ہی ہیں، ہر کوئی دوسرا بندہ پریشان ہے، اور کس وجہ سے؟ رزق میں تنگی کی وجہ سے۔ کمانے والا ایک ہے اور کھانے والے گھر کے سارے افراد ہوتے ہیں، اور ایسے میں بہت زیادہ تنگی ہوتی ہے، مشکل حالات ہے، اور ملکی حالات تو سب کے سامنے ہیں، کبھی کیا مسئلہ بڑھا ہوتا ہے، کبھی کیا مسئلہ ملک میں ہوتا ہے۔ اور پھر ایسے میں ہم لوگوں کو یہ دیکھتے ہیں کہ کون سا کام ہم کریں، اچھا یہ کام کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے، وہ کام کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ جو بھی ایسی سچویشن میں کام ملے آپ کو، آپ کام کریں، لیکن کرے ضرور، کام کرنے کی عادت ضرور ڈالیں۔ کام کرنے سے ہی ایک تو ہم لوگوں کی صحت بھی سیٹ رہتی ہے، دوسرا گھر میں کچھ نہ کچھ آتا رہتا ہے، اس لیے کام کو چھوٹا یا بڑا کر کے نہ دیکھیں۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہے مائی یوٹیوب فیملی؟ آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، شکر اللہ کا، میں بھی ٹھیک ہوں۔ آپ سب لوگ ویڈیو میں آ چکے ہیں تو ہم اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیا کرے پلیز، اور کمنٹ بھی کیا کرے، اس سے مجھے خود کو بھی حوصلہ ہوتا ہے۔ اچھا چلے اب ہم لوگ اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ رزق میں اضافے کے لیے آج میں کچھ باتیں یا کچھ پوائنٹس آپ سے ڈسکس کروں گی۔ ویسے تو یہ ہے کہ ہم آج چھوٹے چھوٹے سے بھی اگر کام ہم لوگ کریں تو ہمارے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ جن کاموں کو ہم لوگ کوئی اہمیت بھی نہیں دیتے، جن کاموں کا ہم کہتے کہ اس کے کرنے سے کیا ہوگا، لیکن اصل میں حقیقت میں ایسے ہی چھوٹے چھوٹے کچھ کام ہیں۔ کچھ کام میں آپ سے شیئر کرتی ہوں، آپ لوگ سنیے۔ جیسے جب ہم لوگ سب سے پہلے کچن میں آتے ہیں، ہم خواتین اکثر جب کچن میں آتی ہیں کھانا بنانے، ناشتہ بنانے، تو ہمارا بلکہ خواتین کا زیادہ تر کام، ہمارا ٹائم جو ہوتا ہے وہ کچن ہی میں گزرتا ہے۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ جب کچن میں آئیں تو سر پر دوپٹہ ضرور لیں۔ بہت سی خواتین ایسی ہیں جب کچن میں جاتی ہیں تو دوپٹہ اتار کر ایک سائڈ پہ رکھ دیتی ہے، تو آپ نے ایسا ہرگز نہیں کرنا، دوپٹہ آپ نے لازمی لینا ہے۔ گرمی تو ویسے آج کل بہت زیادہ ہے، گرمی کی وجہ سے دل کرتا ہے دوپٹے کو تو ایک سائڈ میں اتار کر رکھ دے، کیونکہ ہر چیز ہی چبھ رہی ہوتی ہے۔ موسم گرمی کا ایسا ہے، لیکن گرمی ہو یا سردی ہو، جیسا مرضی موسم ہو، لیکن آپ کو دوپٹہ سر پہ لینے کی عادت ضرور بنانی چاہیے۔ سر پر دوپٹہ لے، چھوٹا سا اسٹولر ہی لے لیں، کچن میں داخل ہوئیں سر پر دوپٹہ لیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو ایک تو سر پر دوپٹہ ہوگا، ایک تہذیب والے لگتے ہیں، ورنہ بکھرے ہوئے بال، خراب ہوئے ہوئے بال، کیونکہ ہر وقت ہم بال سیٹ کر کے تو نہیں پھرے، تو سیٹ اس طرح سر پہ دوپٹہ لیا ہوا ایک ڈیسنٹ لک آتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ سر کے نا بال ہر جگہ گرتے رہتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی ہم اپنے آپ کو صاف ستھرا کر کے کچن میں داخل ہوئے، لیکن بال گرتے ہیں کھانے میں، آٹے میں، پھر لوگ اگر نکالے، گھر کے افراد نکالے، مہمانوں کے سامنے نکل آئے تو کتنی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو بہتر ہے کہ آپ سر پہ دوپٹہ لیں، اس سے یہ ہے کہ آپ ڈیسنٹ لک بھی آئیں گی، آپ اچھی بھی لگیں گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے سر کے بال ادھر ادھر نہیں گریں گے، اور تیسرا سب سے اہم پوائنٹ کہ سر پہ دوپٹہ لے کے آپ کو خود ایک نا صاف ستھری اور پاکی والا عالم آئے گا، جیسے آپ پاک ہیں، صاف ستھرے ہیں، جیسے آپ نا اس طرح کی آپ کے اندر نا فیلنگز آئیں گی، اور آپ خود چاہتے ہوئے بھی نہ چاہتے ہوئے بھی نا آپ اپنے منہ سے کوئی نہ کوئی کلمات پڑھتے رہیں گے، جیسے استغفر اللہ پڑھیں گے، سبحان اللہ، درود ابراہیمی ہے، اس طرح یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس طرح کے کتنے اذکار ہیں جو ہم سب خواتین کو پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ان کے پڑھنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن چیزیں ہمیں پتہ ہے، لیکن ہم اس کو اپنی روٹین میں نہیں لاتے۔ سر پہ دوپٹہ ہوگا تو آپ کو ہر طرف کے کام کرتے ہوئے ہم لوگوں کو پازیٹیو نیگیٹو خیال آتے رہتے، تو ان تمام خیالات کو جھٹک کے اگر آپ اپنی زبان سے یہ کلمات پڑھتی رہیں گی تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا کام بھی آسانی سے جلدی سے ہو جائے گا، کام میں برکت بھی ہوگی جو بھی آپ پکا رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا، آپ کو عادت پڑ جائے گی۔ پھر ایک تو یہ کہ آپ کے ہر وقت زبان میں اس طرح کے کلمات ہوں گے تو آپ کو عادت پڑے گی کہ آپ سے خالی بیٹھا نہیں جائے گا، آپ یہ پڑھتی رہا کریں گی۔ تو یہ چیزیں بھی کریں تو یہ بہت ضروری ہے، اس سے بھی رزق کی تنگی سے بچا جا سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھا کے بچے بڑے اکثر کھانے میں بہت چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، سالن چھوڑ دیں گے، روٹی چھوڑ دیں گے، چاول چھوڑ دیں گے، اور اکثر اوقات کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ وہ اٹھا کے ڈسٹ بن میں پھینک دیتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہ کرے، آپ کو چاہیے کہ وہ سب چیزیں ایک چیز میں پلیٹ میں کر کے آپ جا کے وہ پرندوں کو ڈال دیں، باہر پرندوں کو ڈالیں، درخت کے نیچے ڈالیں۔ آج کل چرند حضرات بیچارے سب پیاسے ہیں، باہر کتنی سخت شدید گرمی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی مٹی کا پیالہ لا کے وہ اپنے چھت کے اوپر، بالکنی میں یا دیوار کے اوپر وہ رکھ دے،
پانی سے بھر دے. پرندے جتنی دفعہ دن میں آ کے پانی پئیں گے تو ان سے ظاہر ہے وہ دعائیں ہی نکلتی ہے. پرندے کھانا کھاتے ہیں, چڑیاں کھانا کھاتی ہیں, پانی پیتی ہیں تو وہ دعائیں نکلتی ہیں. چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں, یہ کر لینی چاہیے. پتہ ہم سب کو ہوتا ہے ان چیزوں کا, لیکن بس ہم اپنی روٹین لائف میں نہیں لاتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور بات آپ سے یہاں پہ یہ بھی ڈسکس کروں کہ گھر کے سارے افراد مل کے آج کل کما رہے ہوتے ہیں. آج کل کا جو ٹائم چل رہا ہے کہ اگر گھر کے سارے افراد مل کے کمائیں تو ہی گھر کا کچھ سرکل چلتا ہے. گھر کے ورنہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ایک کما رہا ہے اور سارے کھانے والے ہوتے ہیں. اب تو یوٹیوب نے باقی کچھ چھوٹے موٹے جو کام ہوتے ہیں ان سب نے زندگی اتنی آسان کی ہوئی ہے کہ ہم گھر میں بیٹھی خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ فارغ نہ بیٹھے, کچھ نہ کچھ اپنے گھر کے تمام افراد کے ساتھ مل کے پیسے کمانے کے لیے کچھ نہ کچھ سوچا کرے. کیونکہ ہم جس طرح کا ہم سوچتے ہیں ویسا ہی ہم لوگوں کو کام ملتا ہے. یعنی جیسے اگر ہم پازیٹیو سوچیں گے تو ہمیں پازیٹیو تھنکنگ ہی آئے گی. تو اس لیے ہم لوگوں کو پازیٹیو ہی سوچنا چاہیے. آج جمعۃ المبارک کا دن ہے اور ہم سب بھی نماز پڑھتے ہیں. آپ سب لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے, 5 وقت کی نماز پڑھنی چاہیے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ہم لوگ باوضو رہتے ہیں, ہم لوگوں کو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں. ہمارے کام جو ہوتے ہیں وہ ٹائم ٹیبل کے حساب سے چل رہے ہوتے ہیں. ہماری زندگی کا اپنی زندگی کا کوئی نہ کوئی ایک اصول بنائے. ہر روز صبح اٹھیں تو آپ کچھ نہ کچھ سوچ کے اٹھیں کہ آج ہم نے یہ کام کرنا ہے, آج ہم نے یہ کام کرنا ہے. لیکن ان سب کاموں میں نماز کو سب سے زیادہ اہمیت دیں. 5 وقت کی نماز ضرور پڑھے. زندگی کے سارے کام چلتے رہتے ہیں, ہم سارے کام کر لیتے ہیں لیکن نمازوں کو ہم پیچھے کر دیتے ہیں. حالانکہ سب سے آگے نماز رکھے, نماز پڑھے, تسبیح پڑھے, قرآن پڑھے. یہ ہمارے زندگی کے سب سے اہم کام ہے. اور جب ہم یہی کام کر لیں گے تو رزق کی تو تنگی رہے گی نہیں. ہم لوگ یہ کام چھوڑ کے ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں. جیسے بھی حالات ہو, جس طرح کے لیے حالات ہو, آپ جہاں کہیں بھی رہ رہے ہیں, آپ نماز پڑھیں, آپ قرآن پڑھیں, آپ تسبیح پڑھیں, آپ دعا مانگیں تو اللہ تعالیٰ تو کبھی بھی ہماری دعائیں رد نہیں کرتا. رزق میں تنگی نہیں آتی, گھر میں خوشحالی ہوتی ہے. اور بڑوں کو دیکھ کے چھوٹے بچے بھی اسی طرح کی ان کو عادت آ جاتی ہے. یہاں پہ آپ سے میں ایک حدیث شیئر کروں گی. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابہ کرام آئے تو انہوں نے حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا, یا اللہ میرے رزق میں بہت تنگی ہے, میرے گھر میں خیر و برکت نہیں ہے, کوئی ایسا عمل بتا دے جس کی وجہ سے میرے رزق میں اضافہ ہو جائے, گھر میں خیر و برکت آ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا, صحابہ کرام اگر آپ چاہتے ہیں کہ رزق میں اضافہ بھی ہو, گھر میں خیر و برکت بھی ہو, تو آپ باوضو رہا کریں, ہر وقت وضو میں رہا کرے. اس سے آپ کے گھر میں خیر و برکت بھی ہوگی, رزق میں اضافہ بھی ہوگا. سبحان اللہ, کتنا چھوٹا سا عمل ہے کہ باوضو رہے تو اس کے باوضو رہنے سے آپ کے رزق میں اضافہ ہو جائے گا. دیکھنے میں تو یہ کیا بات ہے کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے, لیکن آپ 5 وقت کی جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں, آپ تسبیح پڑھ رہے ہیں, آپ قرآن پڑھ رہے ہیں, آپ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں جا رہے ہیں, آپ دعائیں مانگ رہے ہیں, تو ایسا کیسے ممکن نہیں ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول نہ کرے, اللہ آپ کے رزق میں اضافہ نہ کرے؟ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. تو ہم جب یہ کام اپنی زندگی میں لے آئیں گے تو ہماری رزق میں تنگی ختم ہو جائے گی, ہمارے رزق میں اضافہ ہو جائے گا, گھر میں خیر و برکت ہو جائے گی. اور اس طرح کرنے سے یہ ہماری اپنی عادت بھی بنے گی, ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کی بھی عادت بن جائے گی اس طرح نماز پڑھنے کی, قرآن پڑھنے کی, سپارہ پڑھنے کی, تلاوت کرنے کی. اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی زبان پہ کلمات ادا کرتے رہا کرے, ذکر اور اذکار پڑھتے رہا کرے. اور ویسے تو قرآن مجید شروع سے ہی پڑھنا چاہیے, ترجمے کے ساتھ پڑھے, تفسیر کے ساتھ پڑھے, یا ویسے آپ پڑھ سکتے ہیں تو ویسے پڑھ لیں. لیکن کچھ ہم اکثر کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی آیات بیچ میں سے لے لیتے ہیں, ہم اکثر وہ پڑھ لیتے ہیں, صورتیں پڑھ لیتے ہیں. جیسے صبح فجر کی نماز کے بعد اگر آپ سورہ یاسین پڑھنے کی عادت ڈالتے ہیں, وہ بھی بہت اچھی عادت ہے, سورہ یاسین پڑھ لیا. مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کر لی, سورہ واقعہ پڑھنا شروع کر دی. مطلب ان سب کے کرنے سے یہ ہماری زندگی بہت پرسکون اور اطمینان بخش ہو جائے گی. ہماری زندگی میں کوئی مقصد ہوتے ہیں وہ مقصد پورے ہو جائیں گے, ہمارے دل کی دعائیں پوری ہوتی ہیں, گھر کی تنگی ختم ہوتی ہے, گھر میں رزق کی تنگی ختم ہوتی ہے. اور ان چھوٹے چھوٹے عمل کرنے سے ہی ہم لوگوں کی ایک عادت بنتی ہے, روٹین بنتی ہے, اور ہم اگر ان کو فالو اپ کریں تو ہمیں کبھی کسی سے مانگنے کی ضرورت نہ پڑے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, جب پریشانی آتی ہے, کوئی مصیبت آتی ہے, تو اسی ٹائم ہم اللہ سے رجوع کرتے ہیں, ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں. حالانکہ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. یہ چیزیں ہمیں اپنے روٹین میں لانی چاہیے. 5 وقت کی نماز, اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا کہا کہ خالی 5 وقت کی نماز باوضو ہو کے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں نماز پڑھنی ہے. اس پہ بھی ہم لوگ اتنی ڈنڈی مارتے ہیں, وضو کر کے ہم باقی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور نماز کو آخر میں ہم لوگ لاتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. آپ وضو کریں اور سب سے پہلے اول درجے پہ نماز کو رکھیں, قرآن پڑھیں اور آپ اپنی نماز ادا کریں, دعا مانگیں, خوش دلی سے مانگیں, اچھے دل سے مانگیں. تو کیوں نہیں اللہ تعالیٰ دعائیں سنتے.
گھر میں تنگی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم لوگ عبادت سے، نماز سے، ان چیزوں سے دور ہو چکے ہیں۔ ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، دعائیں مانگنی چاہیے، عبادت کرنی چاہیے۔ اب یہاں پہ میں اپنی ویڈیو کا اینڈ کرتی ہوں۔ آئی ہوپ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز میری ویڈیو کو سبسکرائب، میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کومنٹس کیا کریں۔ کومنٹس کرنے سے مجھے حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور میں اس طرح کی اور بھی ویڈیو لے کے آؤں گی۔ اس طرح یہ ہوتا ہے کومنٹ کرنے پہ مجھے خود بھی پتہ چلتا ہے، مجھے حوصلہ افزائی ہوتی ہے، دوسرے لوگ جو دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کو بھی پتہ چلتا ہے کہ دوسرے لوگوں کی کیا تھنکنگ ہے۔ اپنے اپنے پوائنٹ شیئر کیا کریں۔ تو یہ سب ہمارے روٹین ہی کے کام ہوتے ہیں جو ہم اپنے کاموں سے ہٹ کے اگر تھوڑا بہت کوئی ڈسکس کر لیتے ہیں، اور کوئی ہماری اس طرح ویڈیو دیکھ لے، پسند کر لے، تو اس طرح بہت خوشی ہوتی ہے کہ باتیں تو ہم لوگوں کو سب کو پتہ ہے۔ ظاہر ہے یہ زندگی کی جتنے بھی یہ مرحلات ہوتے ہیں، ان میں سب کو یہ چیزیں پتہ ہوتی ہے کہ ہم نے یہ پڑھنا ہے، ہم نے وہ نہیں پڑھنا، ہم نے یہاں جانا ہے، ہم نے وہاں نہیں جانا، یہ چیز ہمارے لیے ٹھیک ہے، وہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ پھر سے کیوں بولے آپ نے؟ یہ دیکھو یہ کدھر جا رہا ہے، کیا بات ہے، اس کو کہاں سے سٹاپ کرنا ہے منوز کو؟ مجھے یہ بتاؤ، آپ نے اس کو دبایا تھا؟ کہ کہاں